A2 آداب کے معزز دوستوں میں ہوں آپ کا سہیل امن اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اس کی گاؤں میں ایک امیر آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس 19 اونٹ تھے۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا اور بیمار رہنے لگا تو اس نے اپنی وصیت لکھ کر رکھوا دی۔ اس کی موت کے بعد جب اس کی وصیت نکال کر پڑھی گئی تو اس میں اپنے اونٹوں کی تقسیم کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرے اونٹوں میں سے آدھے اونٹ یعنی نصف حصہ میرے بیٹے کو دے دیا جائے، 1/4 اونٹ یعنی چوتھا حصہ میری بیوی کو دے دیا جائے اور 5واں حصہ میری بیٹی کو دے دیا جائے۔ اس بٹوارے کو سن کر سبھی رشتہ دار اور گاؤں والے پریشان ہو گئے کہ اب اونٹوں کی تعداد تو 19 ہے، ان کو نصف کیسے کریں؟ 19 اونٹوں کو نصف کرنے کا تو مطلب ہے کہ ایک اونٹ کو کاٹنا پڑے گا اور اس طرح تو اونٹ ہی مر جائے گا۔ اب فرض کریں کہ ایسا کر بھی لیا تو باقی بچے 18 اونٹ، ان کا 1/4 یعنی چوتھا حصہ ہوگا 4.5 اور 4.5 کا مطلب ہے کہ پھر ایک اور اونٹ کو کاٹنا پڑے گا۔ تو یہ تھا ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب گاؤں والے تو بڑے مشکل میں پڑ گئے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وصیت کی تقسیم کیسے کی جائے۔ ایسا کیا کریں کہ سب کے ساتھ انصاف ہو، سب کو وصیت کے مطابق پورا حصہ کیسے دیا جائے؟ کتنے روز ایسے ہی گزر گئے۔ گاؤں کے سارے سمجھدار لوگ سر چھوڑ کر بیٹھے رہے لیکن کوئی حل نہ نکلا۔ کسی نے بتایا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک آدمی ہے جو بڑا ہی سمجھدار ہے، اسے بلایا جائے۔ وہ آدمی اپنی اونٹ پر سوار کر کے اگلے دن اس گاؤں پہنچ گیا۔ گاؤں والوں نے اپنے سارے مشکل اس سے بتائی۔ گاؤں والوں کی بات سن کر کتنی ہی دیر وہ سوچتا رہا، پھر اس نے ایک عجیب بات کہی۔ وہ بولا کہ ان 19 اونٹوں میں میرے والا ایک اونٹ بھی شامل کر کے وصیت کے مطابق تقسیم کر دو۔ گاؤں والے اس کی بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ایک تو مرنے والا پاگل تھا جو ایسی وصیت کر گیا اور اب یہ دوسرا پاگل آ گیا جو کہتا ہے کہ ان 19 اونٹوں میں میرا اونٹ بھی شامل کر کے بانٹ دو۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھلا دوسروں کے لیے تم اپنا نقصان کیوں کرتے ہو، اپنا اونٹ تقسیم انہیں کیوں دے رہے ہو، لیکن وہ آدمی نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ ویسا ہی کریں۔ گاؤں والوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، اگر تم راضی ہو تو ہم بھلا اعتراض کیوں کریں گے۔ اب اس بزرگ آدمی نے وصیت کے مطابق تقسیم شروع کر دی۔ اس نے کہا 19 اور 1 میرے والا ملا کر 20 اونٹ ہو گئے۔ وصیت کے مطابق اس کا آدھا یعنی 10 اونٹ اس کے بیٹے کو دے دیا جائے اور 20 اونٹوں کا چوتھا حصہ ہوا 5 اونٹ۔ 5 اونٹ اس کی بیوی کو دے دیے جائیں۔ اب 20 اونٹوں کا 5واں حصہ 4 اونٹ بنتا ہے تو 4 اونٹوں مرنے والے کی بیٹی کو دے دیا جائے۔ اب اونٹوں کی تقسیم جب مکمل ہو گئی تو سب کو ان کے حصے مل گئے۔ تو بیٹے کو 10 اونٹ ملے، بیوی کو 5 اور بیٹی کو 4 اونٹ ملے کر کل ملا کر 19 اونٹ ان میں سے تقسیم ہو گئے۔ ایک اونٹ جب گیا تو سمجھدار آدمی، ایک اونٹ بچ گیا جو سمجھدار آدمی کا تھا۔ اس نے اپنا اونٹ پکڑا اور اس پر بیٹھ کر اپنے گاؤں روانہ ہو گیا۔ گاؤں والے حیران پریشان اسے جاتا دیکھ رہے تھے کہ اس نے اپنی سمجھداری کی وجہ سے کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا اور کسی کا نقصان بھی نہیں ہوا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں 2 بڑے ہی قیمتی سبق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ کہ کسی کی مدد کرنے سے کبھی بھی آپ کا نقصان نہیں ہوتا۔ کسی کی مدد کرنے میں ٹائم لگائیں گے، سرمایہ آپ جو بھی لگائیں گے، اگر آپ کی کوشش ہوگی کہ کسی کا بھلا ہو جائے تو آپ کا وہ ٹائم، وہ سرمایہ کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا، آپ کا کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ لوٹ کر آپ کے پاس ضرور آئے گا۔ اور دوسری بات، اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو حل نہیں کیا جا سکتا، ایسی رکاوٹ نہیں جس کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی میں بعض دفعہ ہم اٹک جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، ہمیں کوئی رستہ نظر نہیں آتا تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی رستہ ہی نہیں۔ ضرورت ہوتی ہے بس ایک مختلف طریقے سے دیکھنے کی۔ دوستو، آج کی یہ سبق آموز، دلچسپ اور
کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی مزید سچی، دلچسپ، ایمان افروز اور سبق آموز اخلاقی کہانیاں اور واقعات پڑھنے کے لیے ہمارے A2 آداب یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کر دیں۔ شکریہ۔